اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری، بے اولادوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اس عزاخانے کی تعمیر و ترقی کے لیے، علماء صالحین مرج عظام میات عظام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اس ادارہ کی علمیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے، ادارہ کے اساتید، معلمات، طالبات کی علمی و عملی ترقی کے لیے، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، ملک پاکستان کے استحکام کے لیے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، مومنین کی حاجات کی برآوری کے لیے، جتنی گودیں بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے، جتنے بیمار ہیں شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں اللہ۔ مولانا سلیم انور نجفی سے بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر مرید عباس کی والدہ مریض ہیں، مالک انہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ عزیز ساغر عباس کو مالک اولاد نرینہ اور صالح عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی۔ جب مجھے یقین ہوگا کہ آپ مجلس سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو میں صلواتیں پھر بند کروں گا۔ بلند تر صلوات پڑھیں محمد والا محمد۔ بار دیگر بھی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ادارہ علمیہ کے معاونین مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین مومنین و مومنات اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے بلند تر صلوات پڑھائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین،
ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بلند تر صلوات پڑھے محمد والو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولیں حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، یزیدیت. بلندتر صلوات. اللہم صلی. میرے صد قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ کی حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، انسان بنایا اور آل محمد کا غلام بنایا. 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. اقتدار، پیسہ، دولت، تخت، تاج ہر کسی کے پاس رہا، لیکن 1400 سال کے اس طویل عرصے میں جب بھی زمانے کو علم کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر گئے تھے. یاد رکھنا میرے دوستو، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کس کے امام کتنے، کس کے ہادی کتنے، کس کے رہنما کتنے. مجھے تو اسی بات پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے رب نے جو ہادی مجھے عطا فرمائے، جو رہبر مجھے عطا فرمائے، جو رہنما مجھے عطا فرمائے، وہ کیسے عطا فرمائے اور کس طرح عطا فرمائے. ناراض تو نہیں تھے بیٹھے سپیکر ٹھیک رکھیں صاحب. بار دیگر بھی مل کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، شکر ہے اس ذات احدیت کا، علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک جو ہادی میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائے. ان ہادیوں کی زندگی کو اگر پڑھا جائے تو ان کی زندگیوں کا کمال یہ ہے کہ ان کے نام الگ ہیں لیکن کردار ایک ہے. نام الگ ہیں، راستہ ایک ہے. نام الگ ہیں، فکر ایک ہے. نام الگ ہیں، پیغام ایک ہے. نام الگ ہیں، نماز ایک ہے. نام الگ ہیں، وضو ایک ہے. نام الگ ہیں، روزہ ایک ہے. اور الحمدللہ رب نے مجھے وہ ہادی برحق عطا فرمائے، ہر بعد میں آنے والا پہلے کا مؤید بن کے آیا. جو پیغام اللہ نے بنایا اس پیغام کو جبریل لائے، جس کو جبریل لائے اسے مصطفیٰ نے پہنچایا، جسے مصطفیٰ نے پہنچایا اسے حیدر کرار نے پھیلایا، جس کو حیدر کرار نے پھیلایا اس کو حسن مجتبیٰ نے بڑھایا، جس کو حسن مجتبیٰ نے بڑھایا اسی پیغام کو حسین ابن علی نے گھر دے کر بچایا، اور جس پیغام کو حسین ابن علی نے بچایا اسی پیغام کو زین العابدین نے حفاظت کے ساتھ محمد باقر کے حوالے کیا. یوں سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی الحمدللہ باتیں کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن جتنا نظریہ مکتب اہل بیت پختہ ہے، جتنا عقیدہ مکتب اہل بیت پختہ ہے، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے اندر ہزاروں غلطیاں ہیں، ہمارے پڑھنے والوں میں بھی غلطیاں ہیں، ہمارے سننے والوں میں بھی غلطیاں ہیں، مجلس کرانے والوں میں بھی غلطیاں ہیں، لیکن میں دنیا کو یہ چہرہ بھی دکھانا چاہتا ہوں. یاد رکھنا
میں غلط ہو سکتا ہوں، جعفر صادق کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے، ممبر پہ آنے والے میں غلطی ہو سکتی ہے، محمد باقر کے کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ او مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کو پہچاننا چاہتا ہے تو لوگوں کے اقوال سے نہ پہچان، اس مذہب کو پہچان جس مذہب کی بنیاد دو چیزیں ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا توجہ سے سننا، تو کہ قرب میں ہی میرے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مل کے صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پر۔ یوم شہادت گزرا ہے اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جو گفتگو کروں وہ امام کی شخصیت کے اوپر کروں۔ 57 ہجری 1 رجب المرجب خانوادہ رسالت و امامت و طہارت کے اندر اللہ نے اس عظیم ہستی کو پیدا کیا جس کا نام مصطفیٰ کے نام پہ محمد تھا، جن کا لقب باقر العلوم تھا۔ 114 ہجری 7 ذی الحج تیرے امام کا یوم شہادت ہے، اور یہ وہ عظیم امام ہے جن کے بارے میں اہل بیت کا جلیل القدر شیعہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ جابر عام شیعہ نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کئی اشتہاروں پر کوئی اپنے نام کے ساتھ بہلول لکھواتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ کیا لکھواتا ہے۔ دوستو شیعہ نے حیدر کرار کی تاریخ میں 2 اصحاب ائمہ اور 2 اصحاب اہل بیت اور 2 شیعہ نے اہل بیت ایسے گزرے ہیں جن کی زندگیوں تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے۔ ایک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں اور ایک حضرت بہلول دانا ہے۔ جابر وہ شیعہ آل محمد ہے جس نے پیغمبر خدا سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک 7 معصوموں سے کسب فیض کیا ہے، اور بہلول وہ شیعہ آل محمد ہے جس نے محمد باقر علیہ السلام سے لے کر حسن عسکری علیہ السلام تک 7 معصوموں سے کسب فیض کیا ہے۔ یاد رکھنا مومنہ، جو 7 معصوموں کے پہلو میں بیٹھا ہو، جس نے درس فقہ معصوم سے لیا ہو، جس نے درس قرآن معصوم سے لیا ہو، جس نے درس حدیث معصوم سے لیا ہو، جس نے زمین و آسمان کے علوم معصوم سے سیکھے ہو، یاد رکھنا وہ دیوانہ نہیں، وہ مکتب آل محمد کا فقیہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر اور حضرت بہلول ناراض نہیں تھے، 2 جلیل القدر شخصیات۔ جابر آئے پیغمبر خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں کب تک زندہ رہوں گا؟ فرمایا جابر تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، لقب باقر العلوم ہوگا۔ زندگی گزر گئی۔ یاد رکھنا امام کی معرفت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ آنکھیں رکھ کر بھی معرفت حق نہیں رکھ سکے۔ بہت سے لوگوں کی آنکھیں تھی، پاس بیٹھے بھی رہے، نہ رسول کو پہچان سکے نہ علی کو پہچان سکے۔ حق کی معرفت کے لیے ان آنکھوں کا نہیں، توجہ رہے، ان آنکھوں کا روشن ہونا ضروری ہے۔ دل کی روشنی، دل کی نورانیت، دل کی معرفت کا ہونا ضروری۔ تسا میرے لئے پاسے ویکھنے میں سپیکر لئے پاسے توڑی توجہ نہیں، الحمدللہ میرا اپنا سپیکر کچھ کام کر رہا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کی، محمد و آل۔ یاد رکھنا میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ معرفت امام کے لیے ان آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں۔ دل روشن ہو، دل پاکیزہ ہو، دل نورانی ہو، دل سے شیطان نکل جائے اور رحمان آ جائے، دل سے بے ایمانی اور شیطانیت نکل جائے، قرآن آ جائے۔ جس دن تیرے دل میں قرآن آ جائے گا اسی دن تجھے اپنا امام بھی سمجھ آ جائے گا۔ یا معرفت امام کے لیے پھر کہہ رہا ہوں، اپنے جوانوں کو سمجھا رہا ہوں، ان آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی آنکھیں تھیں جو امام کو دیکھتی رہیں، پہچان نہ سکیں۔ بہت سی آنکھیں تھیں جو مدینے سے کربلا تک حسین کے ساتھ چلیں لیکن پہچان نہ سکیں، اور بہت سی آنکھیں تھیں جو کوفے سے کربلا میں چلیں، حق کو پہچان گئیں۔ دل کا روشن ہونا ضروری ہے، توجہ رکھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو پیغمبر نے کہا، جابر تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام پہ محمد ہے، لقب باقر العلوم ہے۔ فرمایا جابر جب میرے بیٹے محمد باقر سے ملنا میرا سلام کہنا تیرا نانا محمد تجھے سلام کہہ رہا تھا۔ زندگی کے آخری ایام
جابر کی آنکھیں نابینا ہو گئیں، آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا محمد چلو نانا جابر کی عیادت کے لیے۔ 2 لاکھ خرچ کر کے علی کی چوکھٹ کو چومنا اور ہے، جس کی پیشانی چومنے امام وقت خود چل پڑے اس کا معیار اور ہے۔ چلو نانا جابر کی عیادت کے لیے، توجہ رے بھائیو، دونوں باپ اور بیٹا چلے، حضرت جابر کے گھر آئے، یوں امام زین العابدین آگے آگے، امام محمد باقر پیچھے پیچھے۔ جب جابر کے قریب گئے امام نے فرمایا بیٹا نانا جابر کی پیشانی کا بوسہ لو۔ پتہ نہیں کیا معیار ہوگا اس جابر کا جس کا بوسہ امام محمد باقر لے رہا تھا۔ نانا جابر کی پیشانی کا بوسہ لو، آنکھوں سے نابینا حضرت جابر کی پیشانی کا جب تیرے اور میرے 5ویں امام نے بوسہ لیا تو جابر نے یوں توجہ یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور سینے کا ساتھ لگا کے فرمایا مولا زین العابدین اگر میں بھول نہیں رہا یہ آپ کا بیٹا محمد ہے جس کا لقب باقر ہے۔ میرے امام نے فرمایا جابر تیری آنکھیں نہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ میرا بیٹا محمد باقر ہے؟ کہا مولا آنکھیں نہیں تو کیا ہوا، تیرے بیٹے کے بدن کی خوشبو نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ یہ میرا امام محمد باقر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد وآل۔ بار دیگر بھی زبانوں کو متر کریں بلندتر صلوات کے ساتھ۔ اللہ تیرا اور میرا 5واں امام، نام محمد، لقب باقر العلوم۔ باقر کا معنی ہے چیرنے والا، باقر کا معنی ہے شگافتہ کرنے والا۔ علماء نے لکھا ہے امام کو باقر العلوم کیوں کہتے تھے کہ جو اللہ کے تمام علوم کی تہ پر پہنچ کر ان کے رازوں سے آگاہ ہو جائے، کائنات کے اس عالم کو باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ راز الہی سے آگاہ ہونے والا، اللہ کے علوم کی تہ تک پہنچنے والا۔ اور یاد رکھنا شیعہ نے حیدر قرار، آپ کی ائمہ نے جو کمال کا کام کیا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج اگر اس کام کا عشیر بھی تیرے ممبروں پہ بیان ہوتا، نہ عقیدے خراب ہوتے نہ عمل تباہ ہوتے۔ کیا کمال تھا زین العابدین کا، کیا کمال تھا محمد باقر کا، کیا کمال تھا جعفر صادق کا، کیا کمال تھا موسیٰ کاظم کا، کیا کمال تھا علی رضا کا۔ جا تاریخ کے اوراق کو پلٹو۔ اور میرے نوجوان دوستو اب چھوڑو ان باتوں سے باہر نکلو، کون پڑھ گیا کون نہیں پڑھ سکا، کس کے نمبر زیادہ کس کے نمبر تھوڑے۔ مجلس حسین نمبروں کے لیے نہیں، تیری کردار سازی کے لیے ہے، تیرے حسن اخلاق کے لیے ہے، تیرے عقیدے کی اصلاح کے لیے ہے، تیرے عمل کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ مجلس حسین تجھے قرآن اور 14 کا فرمان سمجھانے کے لیے ہے۔ اپنے معیارات کو بدلیے۔ واقعہ کربلا کے بعد ہسٹری سنانے لگا ہوں۔ واقعہ کربلا کے بعد سب سے بڑی مشکل تھی مکتب اہل بیت پر۔ یزید وقت نے پیغام جاری کیا کوئی زین العابدین کے پاس جا نہیں سکتا، کوئی زین العابدین کو کسی مجلس اور محفل میں بلا نہیں سکتا، زین العابدین مسجد میں جا کر خطبہ نہیں دے سکتے، زین العابدین کسی مجمع میں جا کر بات نہیں کر سکتے، زین العابدین کسی واعظ و نصیحت کے پروگرام میں نہیں جا سکتے، زین العابدین اپنے شیعوں کا مدرسہ نہیں بنا سکتے۔ یزید وقت تو یہ سمجھ چکا تھا کہ شاید میں زین العابدین پہ زبان بندی لگا کر دفعہ 144 نافذ ہو گیا، زبان بندی لگا کر شاید میں علوم اہل بیت کے دروازے کو بند کر سکوں۔ میں کہوں گا او بدبخت جسے رب نے کھولا ہے اسے تو بند نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستو 35 سال واقعہ کربلا کے بعد تیرے مولا زین العابدین نے جب دیکھا کہ یہ لعین اب میرے نانے کے دین اور علم پہ پھر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تیرے امام نے ایسا حکیمانہ
جانا فیصلہ کیا، دنیا کے مختلف علاقوں سے، خراسان سے، لبنان سے، عراق سے، مصر سے، بر صغیر سے غلاموں کو خریدتے، انہیں اپنے پاس لے آتے، پورا سال ان کی تربیت کرتے، نانے محمد اور دادی علی کا علم سکھاتے۔ جب عید کا چاند نمودار ہوتا، امام انہیں آزاد کر کے فرماتے جاؤ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، اور جب جہاں جاؤ دنیا کو اب جا کر بتاؤ حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے۔ لگ بھگ 35 سال، اے میری گل ذرا سمجھنی ہے بھائی، 35 سال امام زین العابدین نے سینکڑوں شاگرد تیار کیے، کسی کو فقہ پڑھائی، کسی کو حدیث، کسی کو علم قرآن۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام بنو امیہ اور بنو عباس کی لڑائی کے دوران نانا رسول کے علم کے لیے یونیورسٹی کی بنیاد رکھ رہے تھے، انہی شاگردوں کو پکارا جو 35 سال زین العابدین نے تیار کیے۔ آج تاریخ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، دنیا کا مورخ کہتا ہے میں حیران ہوں، 4000 شاگرد جعفر صادق کے پاس پڑھنے آتے، 4000 شاگرد جو آتے موضوع علم الگ ہوتا، زبانیں الگ ہوتی، پڑھانے والا اکیلا جعفر صادق ہوتا۔ کہتا مجھے پڑھانے والے کے پڑھانے پہ شک نہیں، پڑھانے والے کے علم پہ شک نہیں، میں تو اس بات پہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں یہ مختلف زبانوں والے یوں اچانک اکٹھے ہو کر کیسے آ گئے۔ میں کہوں گا یہ اچانک اکٹھے نہیں آئے، یہ محنت تھی زین العابدین اور محمد باقر کی جو جعفر صادق کے قریب آ گئی۔ جو شاگرد 35 سال تک امام زین العابدین نے تیار کیے تھے، آج وہی شاگرد آگے بڑھنے لگے۔ کوئی ان میں محمد ابن مسلم سقفی بنا، کوئی ان میں ابان بن تغلب بنا، کوئی ان میں زرارہ بن عاجم بنا، کوئی کمیت اسدی بنا، کوئی ابو بصیر بنا، کوئی حضرت حشام بنا، کوئی جابر بن حیان بنا۔ گھبرائے تھے نہیں بیٹھے، اگر گل چنگی نہیں لگ رہی تو خیبر سنو مچا، اگر میری گل چنگی لگ رہی ہے تو ذرا غور کرنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا علمی کارنامہ، لائے ایک شاگرد تیار کیے، میں زیادہ نہیں فقط 4 یا 5 شاگردوں کے حالات پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے۔ ابان بن تغلب، اور یہ جملہ اور موضوع میں نے اس لیے چھیڑا ہے، مجھے پتہ ہے گرمی بھی بڑی زیادہ ہے، پنکھے بھی بند ہیں، پڑھنے والا بھی مولوی ہے اور پڑھ بھی وہ رہا ہے جسے لوگ عموماً نہیں سنتے، لیکن آپ پر یقین ہے کہ آپ یہی سننے آئے ہیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے۔ آپ کی مدرسے سے محبت، آپ کی علماء سے محبت یہ پتہ دے رہی ہے کہ آپ یہی سننا چاہتے ہیں۔ پہلا شاگرد میرے امام زین العابدین امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا ابان بن تغلب، 30,000 حدیثوں کا حافظ، اور کوئی میری گل سنی ہے کوئی نہ، 30,000 حدیثوں کا حافظ۔ آپ کے معصوم نے فرمایا ہمارا جو شیعہ 40 حدیثیں یاد کر لے ان پر عمل کرے ہم اس کی جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ مجھے بتانا وہ عزادار کتنا بڑا مولا والا ہے، 70 سال ہو گئے مجلسیں سنتے سنتے 5 حدیثیں یاد نہیں ہوئی۔ مثال ان کی دیتے ہیں، فلاں نے 12 سال میں یہ کیا، تو نے 70 سال میں کیا کیا؟ آپ کے معصوم نے کتنا آسان راستہ بتایا، جو ہمارا شیعہ 40 حدیثیں یاد کر لے ان پہ عمل کرے ہم اس کی جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ہمیں تو کلمہ سیدھا نہیں آتا، جائیے جا کر دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر بندے کو شیعہ کیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، اور پڑھانے والا کہہ رہا ہے وسیع یا رسول اللہ۔ کیوں بناتے ہو مکتب آل رسول کا مذاق؟ کب چھوڑو گے مکتب آل رسول کی ان پاکیزہ بنیادوں کو؟ کب دنیا والوں آؤ گے علماء کے دروازے پر جو تمہیں اپنی مرضی کا نہیں آل محمد کے حکم والا علم دیں گے؟ ابان بن تغلب 30,000 حدیثوں کا حافظ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ابان، توجہ ابان، میرے نانے محمد کے ممبر پہ جا کے بیٹھا کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو ہمارے علم سے آگاہ کیا کر۔ ابان میں چاہتا ہوں تو لوگوں تک ہمارا علم پہنچا تاکہ ہمارے شیعوں میں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائیں، تمہارے جیسے شیعہ۔ پہلا شیعہ امام کا
ابان بن تغلب، دوسرا شیعہ امام کا حضرت زرارہ بن آیون، گھبراتے نہیں ہوئے بیٹھے، زرارہ بن آیون پانچویں امام کا شاگرد، ہزاروں حدیثوں کا حافظ۔ میرے چھٹے امام فرماتے تھے اگر برید، ابو بصیر، زرارہ بن آیون، محمد ابن مسلم ثقفی نہ ہوتے تو زمانے تک میرے نانے محمد کے علم اور ہماری معرفت کا پیغام نہ پہنچتا۔ کتنے با کمال وہ شیعہ ہیں جن پر امام بھروسہ کر رہا ہے، ذرا میری طرف توجہ رکھنا بھائی، جن پر امام بھروسہ کر رہا ہے، برید، ابان بن تغلب، حضرت ابو بصیر، حضرت محمد ابن مسلم ثقفی۔ تیسرا شیعہ، اور یہ عام شیعہ نہیں، یہ ذاکر امام ہے، یہ مداح آل محمد ہے، یہ شاعری کرتا ہے، ہماری طرح نہیں پہلے کیا دو گے پھر شاعری کروں گا، پہلے دو گے پھر قصیدہ سناؤں گا، نا، یہ اپنوں میں بھی جا کر مداح آل بیت ہے، غیروں میں بھی جا کر مدحت آل بیت پڑھتا ہے، اور یہ کسی سے پوچھ کے نہیں جاتا، دعوت ہوگی تو جاؤں گا، نیاز ملے گی تو جاؤں گا، فیس طے ہوگی تو جاؤں گا۔ یہ وہ محب آل محمد ہے، جہاں دیکھتا ہے یہاں ضرورت ہے کہ ان کے درمیان آل محمد کی مدح کی جائے، وہیں پہنچ جاتا ہے، نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ، اور کہتا ہے جان بھی رب کے حوالے ہے، مال بھی رب کے حوالے ہے۔ اور یہ وہ جلیل القدر شیعہ ہے، اور اتنا سچا شاعر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر شاعری کرتا ہے، اور امام اسے داد تحسین دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے ایک دن یہ امام کی خدمت میں آیا، گھبراتے نہیں ہوئے بیٹھے بھائی، امام کی خدمت میں آیا اور آ کر امام کے سامنے یہ شاعری کرنے لگا، مدح امام کرنے لگا، امام کے خانوادے کی مدح کرنے لگا۔ فرمایا جب مدح سے فارغ ہوا 1,00,000 درہموں کی تھیلی اٹھا کر میرے پانچویں امام نے اس کے سامنے رکھی اور فرمایا اے کمیت، یہ 1,00,000 درہم میرے خاندان نے اکٹھے کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ ان 1,00,000 درہموں کو اٹھاتا ہے، ایک طرف رکھ کے عرض کرتا ہے فرزند رسول، میں نے شاعری درہموں کے لیے تو نہیں کی ہے مولا، میں نے تو آپ کی خوشنودی کے لیے کی ہے۔ کہا مولا ہم نے ان کا بدلہ تو درہموں میں تجھے نہیں دیا ہے۔ امام نے فرمایا، کہنے لگا مولا نہیں، مجھے 1,00,000 توجہ 1,00,000 درہم نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ مولا اچھا ہوتا ان 1,00,000 درہموں کے مقابلے میں آپ مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا کرتا عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کے کرتے کی اہمیت زیادہ ہے، 1,00,000 درہموں کی اہمیت تھوڑی ہے۔ تھوڑا میرے نال بولنا بھائی، آپ کے پیرہن کی اہمیت زیادہ ہے، ان درہموں کی اہمیت تھوڑی ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کی۔ اے مولوی صاحب نو ویکھ کے ٹھلی پڑی وے صلوات، جب میرے تک تھک کے بیٹھے ہوئے بلند تر صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے لنگر کھا کے آئے ہو، ایسی بلند تر صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اب ظاہری بات ہے عزیز بھائی آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ بات کو اور سمیٹنا ہے، اور میں 2 جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قمیت مداح آل بیت، چوتھا صحابی میرے امام کا حضرت محمد ابن مسلم ثقفی، 46,000 حدیثوں کا حافظ۔ اسی تے جنت آتے ہی لئی بیٹھے، اے مقصرے، اے تے وینے ہی جہنم وچ، اے غالیے اس تے وینے ہی جہنم وچ۔ 46,000 حدیثوں کا حافظ۔ حکم امام سے عبداللہ ابن یافور نامی ایک شخص میرے پانچویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرزند رسول میرا وطن و علاقہ دور ہے مولا، آپ تک آنا مشکل ہے، دین کے مسائل پیش آتے ہیں مولا، بتانے والا کوئی نہیں، حکم دیں کیا کروں؟ فرمایا کیا تمہارے علاقے میں میرا محمد ابن مسلم ثقفی نہیں رہتا؟ ہاں مولا رہتا ہے۔ فرمایا میرے محمد ابن مسلم ثقفی کے پاس چلے جاؤ، جو وہ تمہیں بتائے یقین کرنا وہ محمد باقر کا کلام ہوگا۔ کتنا لوگ اتراتے ہیں، توجہ رہے میری طرف، کتنا اتراتے ہیں لوگ، ساڑی فقہ بڑی، ساڑا مذہب سچا۔ ایک عورت آئی محمد ابن مسلم ثقفی کے پاس، گھبرائے اتنے میں بیٹھے بھائی، آ کر عرض کرنے لگی محمد ابن مسلم مجھے ایک مسئلہ بتائیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
آج ہم وہ مسئلے پوچھتے ہیں جن کا ہماری زندگی سے تعلق ہی نہیں. جبریل دے ہاتھ ہن یا کوئی نہ، تو کیا لگتا ہے جبریل کا؟ جبریل کس آسمان پہ کتنی دیر رہا، کس پہ کتنی دیر رہا، تجھے اس سے کیا سروکار؟ تجھے یہ پتا ہے کہ میں نے پاک کیسے ہونا ہے؟ تجھے یہ پتا ہے کہ میرا لباس نجس ہو جائے تو اسے پاک کیسے ہونا ہے؟ تجھے یہ پتا ہے کہ میں نے چہرے کی داڑھی کیسے بنانی ہے؟ تجھے پتا ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی آتی نہیں، بات جبریل پہ. نکلو، یہ تمہارے موضوع نہیں ہے. اپنی حیثیت کے موضوعات پہ بحث کرو، اپنی حیثیت کی باتیں کرو. ناراض تو نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ اپنی حیثیت کی بات کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں، آ کر اس عورت نے مسئلہ پوچھا. کہا محمد ابن مسلم ثقفی ایک عورت فوت ہو گئی، اس عورت کے بطن میں بچہ ہے، بچہ زندہ ہے، ماں مر گئی. محمد ابن مسلم فتویٰ دو، کیا کروں؟ فرمایا عمل جراح کے ذریعے پہلے اس عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالو، پھر لے جا کر اسے دفن کرو. کہنے لگے توجہ، کہنے لگے محمد ابن مسلم ثقفی ذرا یہ بتاؤ تمہیں میرے گھر کا پتہ کس نے بتایا تھا؟ کہنے لگی میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پاس گئی تھی، میں نے یہی مسئلہ ان سے پوچھا تھا، ادھر سے جواب آیا مجھے نہیں پتا ہے، اگر مسئلے کا حل چاہتی ہے تو محمد باقر کے شاگرد محمد ابن مسلم ثقفی کے پاس چلی جا، جو وہ بتائے گا وہ محمد باقر کا کلام ہوگا. ابو بصیر میرے مولا کا لائق شاگرد، جس کے لیے امام نے فرمایا تھا یہ وہی شاگرد ہے جو امام علیہ السلام کے ساتھ، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ حج کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے کہنے لگا فرزند رسول کتنے حاجی ہیں؟ امام نے فرمایا ابو بصیر حاجی تھوڑے ہیں، درندے زیادہ ہیں. مولا وہ کیسے؟ امام نے دونوں انگلیاں بلند کی، اجاز امامت سے وہ منظر دکھایا، کوئی حیوان کی شکل، کوئی کتا، کوئی سور، کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا، کوئی ویشی. کانپ کے کہنے لگا فرزند رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا جو جس نیت سے آیا ہے اس کی اصلی شکل ہے جو جعفر صادق تمہیں دکھا رہا ہے. حشام آخری بات، 18 سال کا خوبرو نوجوان، 18 سال کے بچے بیٹھے ہیں نا، ہاتھوں میں موبائل ہے، میچ جاری ہے، فلم چل رہی ہے، آج نیٹ نہیں آ رہا، تڑپ رہا ہے. آج نیٹ آف ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا انٹرنیٹ کو، آج سروس نہیں آ رہی، تڑپ رہا ہے. کاش جتنا تو انٹرنیٹ کی سروس کے لیے تڑپ رہا ہے، تھوڑی دیر اپنے زمانے کے امام کے لیے تڑپ جاتا. پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. 300 بھرا ہے، 300 بھر کے شیطان گھر لے آیا، مفت کہ خدا کا کلام گھر نہیں لاتا. چھوڑو، اے مولیوں نے تو حدیثاں پڑھنی ہیں. میرا خیال ہے ناراض ہو گئے ہو بھائی. اے مولیوں نے تو حدیثاں پڑھنی ہیں. نا میرا بھائی، تو بھی 18 سال کا ہے، جعفر صادق کا شاگرد ہے حضرت حشام، وہ بھی 18 سال کا تھا. توجہ کتنا با کردار تھا. ساری دنیا آگے بڑھ کے امام صادق کا استقبال کرتی. جب حشام امام کے دربار میں آتا، امام اٹھ کر اس کا استقبال کرتے. کوئی تو ایسی شے تھی نا. میں اپنے جوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، میری بات ہی جوانوں سے، بوڑھے بے شک چپ کر جائے. میرے جوان عزیزوں، اپنی زندگیوں کے حالات سے آگاہ ہو جاؤ. تم ہو امام زمانہ کے سپاہی، جس بیچارے کو گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتا اس نے کیا سپاہی بننا ہے؟ سپاہی تو آپ ہیں جن کو شیطان اپنی طرف بلاتا ہے، طاقت پیدا کر تاکہ شیطان سے آزاد ہو کر زہرا کے بیٹے کا غلام بن جا. اپنے اندر ایسے حالات پیدا کر، اپنے ایمان کو اتنا قوی کر. حشام 18 سال کا خوبرو نوجوان. توجہ رے، امام نے اعلان کیا کوئی مناظرہ نہ کرے، کسی کو مناظرے کی اجازت نہیں. ہر کسی پہ مناظرے کی پابندی لگ گئی. حشام چلا گیا مناظرہ کرنے. اس زمانے کا بہت بڑا عالم جو امام صادق کے نظریات کو چیلنج کر رہا تھا، اور چیلنج کر کے کہہ رہا تھا جعفر صادق کا نظریہ سچا نہیں، میرا نظریہ سچا ہے، نقل کفر کفر نباشت. کہنے لگا جعفر صادق کہتے ہیں
زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. کہنے لگا میرا نظریہ ہے زمین کو کسی حجت اور حاکم کی ضرورت نہیں. جب یہاں تک پہنچا نا 18 سال کا مکتب امام صادق کا پڑھا ہوا شاگرد کھڑا ہوا، آخر میں بیٹھا تھا، ہزاروں کا مجمع توجہ، کھڑا ہوا کہنے لگا استاد میرا ایک سوال ہے. کہنے لگا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا تیری آنکھیں ہیں، پتہ نہیں تسی سمجھ گئے ہو بھائی، تیری آنکھیں ہیں. کہنے لگا یہ کیسا سوال ہوا؟ کہا استاد میرا یہی سوال ہے، مجھے اسی کا جواب چاہیے. کہا ہاں آنکھیں ہیں. کہا آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کہا تیری زبان ہے؟ کہا وہ بھی ہے. کہا زبان سے کیا کرتے ہو؟ کہا زبان سے بولتا ہوں. کہا تیرے ہاتھ ہے؟ کہا وہ بھی ہیں. ہاتھوں سے کیا کرتا ہے؟ کہا ہاتھوں سے چیزیں اٹھا کے رکھتا ہوں اور لے جاتا ہوں. تیرے پاؤں ہیں؟ کہا وہ بھی ہے. کہا پاؤں سے کیا کرتا ہے؟ کہا نقل و حرکت کرتا ہوں. کہا استاد معاف رکھنا، جب تیری آنکھیں غلط دیکھنے لگیں تیرے جسم میں کوئی ایسا آلہ ہے جو فوراً متوجہ کرے یہ نہ دیکھ. جب تیری زبان غلط بولنے لگے تیرے جسم میں کوئی ایسا پرزہ ہے جو تیری زبان کو متوجہ کرے یہ نہ بول، یہ نہ کر، ادھر نہ جا. فوراً پکار کے کہنے لگا ہاں ہے. اللہ نے توجہ میرے جسم کے اندر ایک آلہ رکھا ہے جس کا نام دل رکھا ہے، جہاں سے سارے پیغامات جاتے ہیں، جہاں سے آنکھوں کو پیغام ملتا ہے. یہ دیکھنا جائز ہے، یہ دیکھنا حرام ہے، یہ بولنا صحیح ہے، یہ بولنا حرام ہے، یہ اٹھانا ٹھیک ہے، یہ اٹھانا غلط ہے، ادھر چلنا صحیح ہے، ادھر چلنا حرام ہے. کہا پھر معاف رکھنا، جس اللہ نے تیرے 6 فٹ کے جسم کو حاکم کے بغیر نہیں چھوڑا اس نے پوری کائنات کو حاکم کے بغیر کیسے چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد. گھبراتے نہیں ہوئے بھائی، آخری جملہ حسب وعدہ. آ گئے حضرت حشام. لوگوں نے کہا ہون تا پھنسا ہی پھنسا، مولا جو فرمائے مناظرہ نہیں کرنا یہ تو کر آئے. آ گئے حشام. ایک بندہ پاس سے آگے بڑھا، مولا حشام مناظرہ کر آیا. فرمایا جانتا ہوں مولا آپ نے منع فرمایا تھا پھر بھی کر آیا. فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، اسے منع نہیں کیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حشام کا ماتھا چوما، سینے سے لگایا. جب شیعہ لائق ہو تو امام سینے سے لگاتا ہے، جب شیعہ قابل ہو تو امام ماتھا چومتا ہے. ماتھا چوما، سینے سے لگایا. حشام مناظرہ جیتا ہے؟ جی ہاں مولا الحمدللہ جیتا آیا. حشام جو مناظرہ تم کر کے آئے ہو ہم نے تو نہیں بتایا تھا، بس مولا میں پڑھتا گیا الفاظ بنتے گئے. توجہ چاہتا ہوں بھائی اور ذرا غور کرنا. مولا میں پڑھتا گیا الفاظ بنتے گئے. کہا حشام کوئی توجہ، مولا کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اب بڑے ولایت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے، لفظ مدد کا پتہ ہی نہیں. مولا بدماش کی مدد نہیں کرتے، مولا شرابی کی مدد نہیں کرتے، مولا زانی کی مدد نہیں کرتے، مولا سود خور کی مدد نہیں کرتے، مولا بہن کا حق کھانے والے کی مدد نہیں کرتے، مولا یتیم کا مال لوٹنے والے کی مدد نہیں کرتے. مولا جب بھی مدد کرتا ہے یا علم والے کی کرتا ہے یا شیعہ کی کرتا ہے. لیکن شیعہ وہ نہیں جو لوگوں کی فیکٹری میں بنے، شیعہ وہ جو آل محمد کی نگاہ میں شیعہ و ناراض نہیں تھے بیٹھے. حشام کہیں ایسا توجہ، امام کی مدد کیا ہوتی ہے اس لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں. حشام کوئی ایسا وقت آیا جب بولتے بولتے تیری زبان رکی؟ ہاں مولا ایک لمحہ آیا جب میں بول رہا تھا تو میری زبان رک گئی. کہا حشام پھر؟ مولا پھر چل پڑی. کہا حشام اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، جہاں رک کے تو پھر بولا ہے یہ تیرا کمال نہیں، میرے رب کی رحمت اور آل محمد کی فیوز کی برکت ہے کہ تو بولتا گیا الفاظ بنتے چلے گئے. آؤ اپنے مکتب کو پہچانو. شیعو تمہارا لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹی کا بچہ کچھ نہیں.
محرم قریب ہے، زہرا کے گھر کے لٹنے کا موسم آ گیا، زہرا جائیوں کی چادروں کے چھننے کا وقت آ گیا، زہرا کے صغیر کے گلے پہ نیزوں کے لگنے کا وقت آ گیا۔ اے میرا بھائی ذرا غور کر، مکتب اہل بیت کی عظمتوں کو پہچان۔ تیرا اور میرا اس دین پہ لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹی کا بچا کچھ نہیں۔ میرے عزیزو ذرا غور کرنا، ایک اہل سنت کا عالم ہے جو اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اور کوئی درد بھرا جملہ ہے، کہتے جب محشر کا روز سجے گا نا، غیبی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل محشر، محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو۔ عزیزو مصحف وہ ہے جو میں نے پڑھ دیا ہے، کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ انبیاء پوچھیں گے مالک کیوں آنکھیں بند کر لیں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لوٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، خدا توحیدی صاحب قبلہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، خدا اس ادارہ علمیہ اور اس امام برگاہ کو تا قیام امام زمان آباد و شاد فرمائے۔ جتنے بیماروں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مالک ان کو شفا عطا فرمائے، عزیز ساغر عباس کو اولاد نرینہ و صالح عطا فرمائے۔ میرے دوستو پوچھیں گے کیوں مالک آنکھ بند کریں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ وہ اہل سنت کا عالم کہتا ہے پیغمبر خدا عرض کریں گے مالک میں بھی آنکھ بند کروں؟ مالک میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد تو بھی آنکھ بند کر لے۔ مالک میری بیٹی آ رہی ہے، مالک میں کیوں آنکھ بند کروں؟ سن پاؤ گے جملہ؟ آواز آئی میرا حبیب جس حالت میں آ رہی ہے نا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ حالت کیا ہوگی؟ فرمایا ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی بیٹی کہہ رہی ہوگی میرے مالک ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور بہنوں کے پردے سلامت رہیں، اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہیں۔ اور مومنہ اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کو، ہاں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، دعا بھی مانگا کرو روتے ہوئے نا، اپنی دعائیں سامنے رکھا کرو، اللہ نہ کرے تم میں کسی کو عدالت جانا پڑ جائے۔ جب کوئی مظلوم عدالت جاتا ہے نا، سامنے جج بھی ہو، سامنے اس کا مجرم بھی ہو، لوگ چیخ پڑتے ہیں، چیخ چیخ کر کہتے ہیں جج صاحب اس سے پوچھو نا اس نے مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا ہے، فلاں ظلم کیوں کیا ہے، فلاں ظلم کیوں کیا ہے۔ مومنہ ذرا غور کرنا، عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، عرش الہی کا پایا پکڑ کے کیا محمد کی بیٹی نہیں کہے گی میرا مالک ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، میرے عباس کا جرم کیا تھا، اجرکم علی اللہ۔ اور میرے قاسم کا جرم کیا تھا، اجرکم علی اللہ۔ اور میرے عون کا جرم کیا، اور میرے محمد کا جرم کیا۔ اور کیا بی بی نہیں پوچھے گی مالک ان سے پوچھنا میری زینب کا جرم کیا، میری سکینہ کا جرم کیا، اجرکم علی اللہ۔ اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ بس ہمت نہیں ہے لیکن دو جملے پڑھتا ہوں۔ یہ کون زہرا ہے، یہ کون زہرا ہے، باں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، علی کو آوازیں دے کے کہہ رہی ہے علی مجھے سہارا دو، علی مجھے سہارا دو، علی میں نے بابا کی قبر پہ جانا ہے، علی مجھے سہارا دو، علی میں نے بابا کی قبر پہ جانا ہے۔ اور جو مدینے کے زوار بیٹھے ہو اور بی بی کے گھر سے 10 قدم کے فاصلے پر، زیادہ سے زیادہ 10 قدم کے فاصلے پر بابا کی قبر ہے، 18 سال عمر ہو، عین عالم شباب ہو، کیوں مانگ رہی تھی سہارا؟ کیا ہو گیا تھا زہرا کو کہ 10 قدم چلنے کے لیے بھی زہرا نے سہارا مانگا؟ ایران کا ایک روزہ خان ہے، میں اس کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں میں سیدہ کے مصائب پڑھنے لگا، میں مصیبتیں پڑھتے پڑھتے میں نے یہ جملہ پڑھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا کے پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ کہتے ہیں گریہ بلند ہوا، لوگوں نے رونا شروع کیا، گریہ ہوتا رہا، لوگ روتے رہے، مجلس ختم ہو گئی، لوگ گھروں کو لوٹ گئے۔ کہتے ہیں میں ممبر سے اترا، میں نے دیکھا ایک جوان ابھی بیٹھا رو رہا ہے، ایک جوان ابھی بیٹھا رو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا جوان تجھے سیدہ کی کس مصیبت نے رلایا ہے، تجھے سیدہ کے کس درد نے رلایا ہے؟ کہا وہ جوان کہتا ہے آغا ذرا یہ
یہ بتاؤ نا، کیا واقعاً سیدہ کا پہلو ٹوٹا ہے؟ کیا واقعاً سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں؟ کہا میں نے کہا واقعاً روایت تو سچ ہے۔ کہا اس نے چیخ ماری، رو کر کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، جسم کی عام ہڈی ٹوٹ جائے درد شدید ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اگر پسلی ٹوٹ جائے ہر آتی ہوئی سانس پہ بھی درد ہوتا ہے، ہر جاتی ہوئی سانس پہ بھی درد ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور زہرا کے سر پہ علی نے چادر کو اڑایا، حسنین کو ساتھ لیا، فضہ کو ساتھ لیا، محمد کی بیٹی چلی، سامنے بابے کی قبر نظر آئی۔ اور غیور مومنوں سن لو گے جملہ، بابے کی قبر نظر آئی نا، اپنے آپ کو گرا کر کہا بابا اٹھ دیکھ زہرا لٹ گئی ہے، بابا اٹھ دیکھ تیری بیٹی اجڑ گئی ہے، بابا میرا پہلو زخمی ہوا، بابا میرا محسن مارا گیا۔ خالی تو نہیں رو رہا، بارہواں مولا پردہ غیبت میں روتا ہے، تو مجلس سن کے روتا ہے نا، بارہواں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، لوگوں میرے دادا کا قصور کیا تھا، آؤ ہاتھ بلند کرو، سارے ہاتھ بلند کرو، جتنی دعائیں لے کر آئے ہو آؤ اللہ سے دعا مانگو۔ امام زمان کو اس کی جدہ کی مظلومیت کا پرسہ دیتا ہوں۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا۔ مومن بیٹھا ہو کان میں آواز پڑ جائے محمد کی زہرا لٹ گئی۔ السلام علیک یا ایتھا المظلومہ، السلام علیک یا ایتھا المضروبہ، السلام علیک یا ایتھا الغریبہ۔ اور مومنہ بتا غریب کسے کہتے ہیں؟ پیسہ نہ ہو بندہ غریب نہیں ہوتا، جائیداد نہ ہو بندہ غریب نہیں ہوتا۔ سن پاؤ گے غریب کسے کہتے ہیں؟ بابا محمد جیسا ہو، شوہر علی ہو، بیٹے حسنین ہو، دروازے پہ ملائکہ رکتے ہو، ابھی بابے کا کفن میلا نہ ہوا ہو، آگ لگ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور بہنوں کے پردے سلامت رہیں، اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہیں۔ تجھے میں بتاتا ہوں غریب کسے کہتے ہیں۔ بابا محمد ہو، دروازہ وہ ہو جس پہ قرآن نازل ہو، اور جبریل جس پہ رک جائے، اور بابے کا کفن میلا نہ ہوا ہو، اسی دروازے پہ آگ لگ جائے، پہلو ٹوٹ جائے۔ پیغمبر کا صحابی ہے، نام سلیم ابن کیس حلالی ہے، سفر پہ تھا جب سیدہ کا گھر لوٹا گیا، سفر سے پلٹا، مدینے میں لوگوں کو دیکھا، جا بجا ٹولیاں بنی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے زہرا کا دروازہ جلا، کوئی کہہ رہا ہے محسن مارا گیا۔ سلیم چل پڑا، جگر سنبھالنا، وہاں آیا جہاں سلیمان محمدی کھڑا تھا، کہتے سلیمان سچ بتا کیا واقعاً لوگ سیدہ کے گھر داخل ہو گئے؟ سلیمان کا ماتھا دیوار سے جا لگا، رو کر کا سلیم شکر کر تو موجود نہیں تھا۔ کہا کیوں شکر کروں؟ سن پاؤ گے؟ کہا کیوں شکر کروں؟ کہا جب لوگ داخل ہوئے زہرا کے سر پہ چادر نہ دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ او بہنوں کے پردے سلامت رہے، اجرکم اللہ۔ سر پہ چادر کوڑ، آخری جملہ، آئی بابا کی قبر پہ، اپنے آپ کو گرایا، رو کر کا بابا زہرا لٹ گئی، بابا محسن مارا گیا۔ دو جملے بی بی نے بابا کی قبر پہ پڑھ، ایک سناتا ہوں۔ اور مجھے بتاؤ چھوٹی اولاد ہو، ماں لا علاج مرض میں مبتلا ہو، تمہاری دنیا کا دستور ہے ڈاکٹر کے اس ماں کے بچنے کی امید نہیں ہے، ماں دعا مانگتی ہے میرے اللہ ابھی
موت نہ دینا، میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے نہیں پتا جس کی چھوٹی سی زینب ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے حسنین ہیں، رو رو کر کہہ رہی ہے اللہم عجل لی وفاتی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہنوں کے پردے سلامت رہے اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہے۔ میں کہوں گا سارے مل کر کہتی ہے آج مدینہ بس رہا ہے، نجف بس رہا ہے، کاظمین بس رہا ہے، مدینے چلے جاؤ، ایک طرف بابا کا مزار ہے، برقی کمکموں سے روشن ہے، پاس میں بیٹی کی اجڑی ہوئی قبر ہے۔ اجرکم اللہ، ہائے غریبی، ہائے غریبی، ایک طرف بابا کا مزار ہے، ایک طرف زہرا کی قبر ہے، پتھر کا نشان ہے۔ اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت محمد کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بی بی زہرا مدینہ محمد کا ہو، قبر رسول کی ہو، رونے والی زہرا ہو، چپ کرانے والا علی ہو۔ بی بی یہ منظر اور ہے زمین کربلا کیو، لاش غریب بھابے کیو، رونے والی سکینہ رو رو کر کہے بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا رخسار نیلے ہو گئے۔ اللہ اکبر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔